السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. وی بوتھ آر راوینس. یس سر. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. اور آپ نے ابھی یہ کہا کہ آئی ایم دا لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان. یس سر. اینڈ یونینیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان. یس سر. تو سر یہاں سے بات ذرا شروع کرنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی اور آپ نے ہمیشہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ یقین رکھا. جو صورتحال اس وقت الیکشن میں چل رہی ہے، ایک خاص جماعت کو پی ٹی آئی کو جس طرح دھکیلا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن میں یہ جمہوری قدروں کا جو ایک رکھنا چاہیے دھیان وہ رکھا جا رہا ہے، فیئر ہوگا؟ وی بلیو پاکستان پیپلز پارٹی بلیوز ان دا کانسٹیٹیوشن, rule of law, and the respect for of the institutions. اب اس کے مطابق the matter is sub judice before the court. Let the court decide. یس. چونکہ میں ان کے کورٹ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے، میں اس کے بارے میں بھی بات نہیں کر سکتا. ایز فار ایز لیول پلینگ فیلڈ از کنسرن، میں اس کے حق میں ہوں. صحیح. تو سر آپ اتنے عرصے سے پولیٹیکل جو کیریئر آپ کا اتنا بڑا 1980 سے چلتا آ رہا ہے، آپ اسپیکر بھی رہے، سینٹ میں بھی رہے، مختلف جگہوں پر جو وہ پرفارم کرتے رہے. سر ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو ڈیموکریسی از آل اباؤٹ لوکل گورنمنٹ. سو مختلف گورنمنٹس آئی ہیں، وہاں پہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو اس طرح فروغ نہیں دیا جاتا. آپ ماشاء اللہ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، کیا لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ امپاور کرنا چاہیے، کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کا کیا ہے اس پہ؟ میں نے ایک دفعہ اپنے والد سے پوچھا کہ ایم این اے بہتر ہے، ایم پی ایف بہتر ہے، تو وہ کہنے لگے ڈسٹرکٹ بورڈ کہتے تھے اس زمانے کہ ڈسٹرکٹ بورڈ بہتر ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے وہ گھر کی بادشاہت ہے، چونکہ لوگوں کے مسائل گراس روٹ لیول پہ ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنا پولیٹیکل کیریئر کا آغاز لوکل گورنمنٹ سے کیا تھا. I became member of the district council, then I became the chairman of the district council ملتان. اور اس وقت اب جس کے خانے بال لودھرا ملتان ہیں وہ ایک ضلع تھا، تو اس کا میں چیئرمین بنا تھا. اور میں نے اپنا پولیٹیکل کیریئر کا آغاز بھی لوکل کاؤنسل سے کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نرسری ہے پولیٹیشنز کی، وہ گرو ہوتی ہے جب جیسے اسکول سے بندہ پڑھتا ہے، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے. اسی طریقے سے لوگوں کو اب شارٹ کٹ کی عادت ہو گئی ہے. وہ ابھی کالج سے پڑھتے ہیں، میں نے کل یہ خواہش رکھتے ہیں، تو اس لیے میں نے کبھی یہ خواہش نہیں رکھی تھی. تو میں گراس روٹ لیول پہ آیا، مگر انفارچونیٹلی جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہ بلدیاتی الیکشن کراتے ہیں، اور جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے گھر گھر میں پھوٹ نہ پڑ جائے. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایوب خان کے ٹائم پہ، پھر ضیاء الحق کے ٹائم پہ، پھر آپ دیکھیں جنرل مشرف کے ٹائم پہ بلدیاتی الیکشن ہوئے. کیوں ہوئے؟ اس لیے جو کنگز پارٹی ہو تو ان کی اپنی پارٹی نہیں ہوتی، پھر وہ بلدیاتی الیکشن کراتے ہیں نان پارٹی بیس پہ. اور پھر تمام جو منتخب لوگ ہوتے ہیں وہ اوور نائٹ وہ جوائن کر جاتے ہیں کنگز پارٹی کو، اور کنگز پارٹی اوور نائٹ بیکم دا بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی آف دا کنٹری. تو اس لیے ان کو سوٹ کرتا ہے. پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنی گروپنگ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ان کو بھی کرانے چاہیے. تو سر ملتان میں بڑی گہما گہمی ہے الیکشن کے حوالے سے، پنڈال سج چکا ہے، بڑے بڑے حریف سیاسی آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ بھی اپنا فل وقت جو ہے وہ ملتان میں گزار رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ملتان کے الیکشن کا جو دنگل ہے وہ کیسا رہے گا؟ آپ کس جو ہے منشور کے ساتھ اس الیکشن میں آئے ہیں؟ کیا جو ہے اس دفعہ آپ کا ویژن ہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ انہوں نے جو سیاست کی عوام کی سیاست کی ہے. بھٹو صاحب نے بھی عوام کی سیاست کی ہے، اور وہ بھی اپنے منشور کو لے کر آئے تھے، اور اپنی پاسٹ اور پریزنٹ جو ان کی پرفارمنس ہے اس کے بیسس پہ انہوں نے الیکشن لڑا. تو ہم بھی اپنے پاسٹ کے اوپر جو کنٹریبیوشن ذوالفقار علی بھٹو کی تھیں، بائی گیونگ دا کانسٹیٹیوشن ٹو دا کنٹری، یونینیمسلی کانسٹیٹیوشن دا کنٹری، اینڈ ہی انیشیٹڈ دا نیوکلیئر پاور. اور اس کی وجہ سے آج اگر ملک سٹیبل ہے تو ان دو چیزوں کی وجہ سے وہ ایک سٹیبلٹی ہے کہ ملک نیوکلیئر ڈیٹرنس بھی ہے اور آئین پاکستان بھی ہے.
اس نے ملک کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. تو اس لیے وی بلیو ان دا رول آف لا کانسٹیٹیوشن. اور دوسرا مینیفیسٹو ہم نے دے دیا ہے, اور اس مینیفیسٹو کا آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بھٹو صاحب پورے ملک میں اس کی بات کر رہے ہیں. ہی ہیز ٹورڈ کراچی, ہی ہیز ٹورڈ سندھ, ہی ہیز ٹورڈ بلوچستان, ہی وینٹ ٹو KPK جو ابھی بھی سیکیور نہیں ہے اور کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ ہو آئے ہیں. اینڈ ہی از کنٹیسٹنگ فرام پنجاب, فرام لاہور, یس, جو دل ہے پاکستان کا. بالکل. تو اس لیے وہ انہوں نے اپنے منشور کے مطابق چل رہے ہیں. تو سر ہم ایک بڑا اہم مسئلہ پاکستان کے اس وقت جو نیوکلیر وار سے بھی بڑا ایشو چل رہا ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا آپ سے کہ پہلے جب پانی کا ایشو ہوا تو سندھ طاس معاہدہ بھٹو صاحب لے کر آئے, پیپلز پارٹی میں اس کا آبویسلی کردار تھا. ابھی اس وقت پاکستان کو پانی کا جو مسئلہ وہ اتنا ڈراسٹک ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پانی کی جو اویلیبلٹی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. پھر کلائمیٹ چینج کا بھی ایشو ہے. آپ آبویسلی ایک بہت بڑے لیول پہ پاکستان کی پالیسی کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کا آپ کا ذاتی طور پہ ان مسائل کے حوالے سے کیا جو ہے وہ لائے عمل آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیں, جو انوائرمنٹ کی بات ہوئی ہے, کلائمیٹ چینج کی بات ہوئی ہے, اس کو ایز اے فارن منسٹر اس کو لے کر پوری دنیا میں بہت اچھا ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے بلاول بھٹو صاحب نے کیس پلیڈ کیا ہے, اور پوری دنیا کو باور کرایا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو وکٹم ہیں, اور ہماری بھی مدد ہونی چاہیے, جو کہ اس چیز میں ان کا ہمارا رول نہیں ہے. یہ جو اس وقت انوائرمنٹ کا مسئلہ چل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم پرائرٹی دیں گے کہ ڈیمز کے لیے, کہ ڈیمز ہونے چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو پانی ویسٹ ہو رہا ہے اس کو ہم پریزرو کر سکیں. تو سر آپ 18ویں وزیر اعظم تھے, اور کیا حسن اتفاق ہے کہ 18ویں ترمیم جیسا ایک شاہکار کام آپ کے دور حکومت میں ہوا, اور پھر دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو اچھی طرح پرفارم نہیں کر سکے اس ترمیم کے تحت, لائک لیبر, ایجوکیشن, ہیلتھ کے جو سیکٹرز ہیں وہ پروویژنل لیول پہ نہیں کام کر سکے, ججز کی تقرری کے بھی کچھ مسائل ہیں. تو پیپلز پارٹی اگر اسٹیک میں آتی ہے, حکومت میں آتی ہے, تو کیا اس کو مزید امینڈمنٹس کے لیے کچھ کوشش کریں گے یا کیا لاہ عمل رکھتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جلا وطن تھیں, اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی جلا وطن تھے, اور ان کے مابین چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط ہوئے تھے, اور دستخط کرنے کے بعد انہوں نے یہی سوچا کہ جو آئین پاکستان ہے وہ نہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے نہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, اس کو ہوچ پوچ ہے, اس کو بیلنس کرنا چاہیے. جیسے جو بھٹو صاحب نے آئین بنایا تھا اس کے مطابق ہم نے ترامیم کی, اور 18ویں ترمیم سے یہ ہوا کہ جو ایک احساس محرومی چھوٹوں صوبوں میں تھی اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا, ان کے رائٹس ان کو ملنے چاہیے, ان کی پروونشل آٹونومی ان کو ملنی چاہیے. قائد اعظم صاحب نے بھی جب 23 مارچ 1940 میں انہوں نے جلسہ عام کیا تھا تو اس میں انہوں نے صوبوں کے حقوق کی بات کی تھی. اگر یہ صوبوں کو حقوق اگر پہلے سے مل جاتے تو ایسٹ پاکستان ہم سے جدا نہ ہوتا, وہ دو لخت نہ ہوتا. تو ہم نے جتنے بھی قراردادیں پیش ہوئی تھی بلوچستان کی اسمبلیوں کے, ہم نے ان کو سامنے رکھا اور ان کو وہ تمام رائٹس دیے جو وہ چاہتے تھے, اور اس کے لیے ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کا نام دیا. یہ نہیں تھا کہ ہم نے مکمل کیا بلکہ ہم نے آغاز کیا, اور پروونشل آٹونومی کے سلسلے میں ہم نے 18th امینڈمنٹ میں پھر ہم نے 7th NFC ایوارڈ ہم نے دیا, اور وہ بھی میں نے گوادر میں جا کے دیا تاکہ احساس محرومی نہ ہو. تو چونکہ جو پہلا تھا بھٹو صاحب کا آئین, اس پہ یہ تھا کہ اٹ واز اے یونی کیمرل سسٹم, تو بھٹو صاحب نے ان کو بائی کیمرل دیا. بائی کیمرل اس لیے دیا کہ تاکہ چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی کہ پنجاب کی ہیجمنی جو بنتی ہے تو وہ تینوں صوبے بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے پھر سینٹ کا ادارہ دیا تاکہ سینٹ سے جب ایکول نمبر آف ریپرزنٹیشن ہوگی, اگر کوئی امینڈمنٹ ہوگی کانسٹیٹیوشن میں یا کوئی بات ہوگی تو دونوں ایوانوں کی 2/3 میجورٹی ہونا لازمی ہے. تو یہ بھٹو صاحب کا بہت بڑا کارنامہ تھا جو صوبوں کو سٹیبل رکھنے کے لیے, ملک کو سٹیبل رکھنے کے لیے یہ انہوں نے دی تھی ترمیم. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کو ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کیا, جب بھٹو صاحب نے آئین بنایا تو 128 ووٹس تھے,
باقی ایسٹ پاکستان میں تھے. اور جب ہم نے ان کو اصل صورت میں بحال کیا تو اس وقت 446 ممبرز تھے, یعنی سینٹ بھی تھی اور نیشنل اسمبلی بھی تھی, اور اس امینڈمنٹ میں ایک ممبر نے بھی اپوز نہیں کیا. واہ یونینیمسلی ہم نے کیا. کیا بات ہے سر. کچھ باتیں گورنمنٹ کالج کے بارے میں, آپ وہاں پہ پڑھے, بڑا آپ کا نام وہاں پہ ذکر ہوتا ہے, تو کیا کوئی اچھی سی یاد ہمیں گورنمنٹ کالج کی سنائیں, واقعہ سنائیں جب آپ گئے, بس تھوڑا سا ذکر ہو جائے گورنمنٹ کالج کا. دیکھیں, گورنمنٹ کالج از دا بگیسٹ انسٹیٹیوشن آف دا کنٹری, اور میرے والد صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ یہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے. اور جب 125th ان کی فاؤنڈرز ڈے کی تقریب ہوئی تو اس وقت 4-5 نام ہی تھے, اس وقت کم تھے, تو وہ یہ تھے کہ ایک اٹل بہاری واجپئی, ایک جمالی صاحب, ایک یہ تھے میاں نواز شریف صاحب, اور ایک میں تھا. واہ. اور بعد میں معین قریشی صاحب واز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, اس لیے ہم وہ نہیں سمجھتے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر Yes. تھے. الیکٹڈ پھر یہ میاں شہباز شریف صاحب آئے ہیں. اور جو پنجاب یونیورسٹی ہے پورے سب کانٹیننٹ میں صرف ایک ہی پرائم منسٹر بنے تھے, وہ میں تھا. کیا بات ہے سر. نیو ہاسٹل میں بھی رہے آپ؟ میں نیو ہاسٹل میں رہا. اچھا سر, آپ کی کتاب ہے چاہے یوسف سے صدا, بڑی مشہور ہوئی, اس نے جو حلقوں میں بڑا ایک اپنا نام بنایا. وہ مشہور ہوئی اس لیے کہ میں نے جیل سے لکھی تھی. تو وہ آپ کی ایک سٹرگل تھی اس کے پیچھے. تو اب تو جب آپ وزیر اعظم بن کے رہ چکے ہیں تو اس کے بعد بھی آئی تھنک ایک کتاب آنی چاہیے کہ آپ کے بطور وزیر اعظم پاکستان کے لیے جو خدمات تھیں, جو سٹرگلز تھیں, جو پاکستان کو انشاءاللہ لکھیں گے جب پھر جیل میں جائیں گے. اللہ خیر کرے سر. کیونکہ یہ پیس ٹائم وہی ہوتا ہے جو لکھ سکتا ہے آدمی. اچھا باقی بیزی لائف میں نہیں لکھ سکتا. خان صاحب تو لکھ رہے ہوں گے. خان صاحب تو پھر لکھ رہے ہوں گے کیونکہ وہ ان کو اب ٹائم مل گیا لکھنے کا. آئی ڈونٹ نو وہ لکھ رہے ہوں گے نہیں لکھ رہے, مگر میں نے لکھی. کیا بات سر. فارغ وقت میں کیا آپ شغل کرتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں یا کسی رائٹر کو پسند کرتے ہوں؟ میں اخباریں پڑھتا ہوں واہ. صبح, اور واٹس ایپ کے جو میسیجز ہوتے ہیں وہ میں سب کو دیتا ہوں, واہ. اور ان کا جواب بھی دیتا ہوں. اور فارغ ٹائم چونکہ آج کل تو ہے نہیں, مگر جو سب سے اچھا کام میں کرتا ہوں ایکسرسائز کرتا ہوں. آج بھی میں نے کی ہے. واہ. وہ ایکسرسائز میں کرتا ہوں. اور جب میں کمپین میں جاتا ہوں تو وہ پھر میں ان کو دوستوں کو کہتا ہوں آپ کو بور نہیں ہونے دوں گا, ہم پکنک پہ جا رہے ہیں, میوزک ہم لگاتے ہیں. واہ واہ کیا بات. سر آخری سوال, کس پولیٹیکل تھاٹ سے آپ امپریس ہیں جو انٹرنیشنلی, جس طرح مونٹیس کی ہیں, جان لاک کی ہیں, بڑی بڑی پولیٹیکل تھاٹس آئی ہیں عوام کی خدمت کے لیے, کوئی ایسی انسپریشن آپ کی ہو, کوئی ایسی شخصیت آئیڈیل؟ دیکھیں جو موجودہ سیٹ اپ میں ہیں, جن کا میں شخصیت سے میں تھوڑا سا متاثر ہوا, ان میں سب سے زیادہ پیوٹن تھے. واہ. ایز اے پرائم منسٹر جو میں ان سے ملا, میں ان سے امپریس ہوا, یا اردوغان سے. سر دونوں اتھارٹیرین ہیں. ان دونوں سے میں متاثر ہوا. کیا بات ہے سر. سر تھینک یو سو ویری مچ, آپ کا قیمتی وقت ہمیں ملا.